العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن میں مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح کے حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ نکاح کس کو کہتے ہیں، کیا مخنث یعنی ہجڑے سے نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس جو ہے نا موضوع پر مبنی انشاءاللہ تعالی ایک پیارا ہی گلدستہ ہے، جس کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کی دینی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ نکاح کس کو کہتے ہیں؟ نکاح اس عقد کہتے ہیں، عقد کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کیا گیا کہ مرد کو عورت سے جمع وغیرہ حلال ہو جائے۔ ہجڑے سے مرد کا نکاح ہوگا یا عورت سے؟ تو خنثی مشکل یعنی ہجڑا، جس میں مرد و عورت دونوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں، اور یہ ثابت نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت، اس سے نہ مرد کا نکاح ہو سکتا ہے نہ عورت کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر کیا گیا تو باطل ہے۔ مرد کا نکاح پری یا عورت کا نکاح جن سے ہو سکتا ہے؟ مرد کا نکاح پری سے یا عورت کا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے جو تفصیلی احکام ہیں وہ درج ذیل ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ اعتدال کی حالت میں، یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو نہ مرد ہو، اور مہر و نفقہ پر قدرت بھی ہو، تو سنت مؤکدہ ہے کہ نکاح نہ کرنے پر اڑا رہنا گناہ ہے، اور حرام سے بچنا یا اتباع سنت و تعمیل حکم یا اولاد حاصل ہونا مقصود ہو تو ثواب بھی پائے گا۔ اگر محض لذت یا قضاء شہوت منظور ہو تو ثواب نہیں ملے گا۔ شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہ کرے تو معاذ اللہ اندیشہ زنا ہے، اور مہر النفقہ کی قدرت رکھتا ہو تو نکاح واجب ہے۔ یوں ہی جب کہ یعنی پچھلی بات آپ کو سمجھا دوں، شہوت کا غلبہ ہے اور اگر مطلب نکاح نہیں کرے گا تو زنا کا اندیشہ ہے اور نان نفقہ بھی مطلب ادا کر سکتا ہے، تو ایسی حالت میں نکاح واجب ہوتا ہے۔ یوں ہی جب اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھانے سے روک نہیں سکتا یا معاذ اللہ ہاتھ سے کام لینا پڑے تو نکاح واجب ہے۔ اس صورت میں بھی نکاح واجب ہے۔ یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے میں زنا واقع ہو جائے گا تو فرض ہے کہ نکاح کرے۔ اب یہاں پر نکاح کے جو احکام آئے ہیں وہ فرض کے بھی آ گئے ہیں کہ اس حالت میں فرض ہے۔ اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو نان نفقہ نہ دے سکے گا، جو ضروری باتیں ہیں ان کو پورا نہ کر سکے گا تو مکروہ ہے، اور ان باتوں کا یقین ہو تو نکاح کرنا حرام، مگر نکاح بہرحال ہو جائے گا۔ یعنی نکاح کب واجب ہے، کب فرض ہے، کب حرام ہے، یہ بڑے اہم ترین مسائل ہیں، ان کے اوپر توجہ ہونی چاہیے۔ نکاح میں مستحبات کیا ہیں، یعنی کہ نکاح کے مستحب اچھا عمل کیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اعلانیہ ہو، نکاح سے پہلے خطبہ پڑھا جائے، مسجد میں ہونا چاہیے، جمعہ کے دن ہونا چاہیے، عورت عمر حسب مال عزت میں مرد سے کم ہو، اور چال چنر اور اخلاق اور تقوی و جمال میں بیش زیادہ ہو۔ واہ کیا بات ہے! مال میں، عزت میں، عمر میں مرد سے کم ہونی چاہیے، چال میں، چلن میں، اخلاق میں، تقوی و جمال میں، خوبصورتی میں مرد سے زیادہ ہونے چاہیے۔ جس سے نکاح کرنا ہو اسے کسی معتبر عورت کو بھیج کر دکھلوائے اور اعداد و اطوار و سلیقہ وغیرہ کے خوب جانچ کر لے کہ آئندہ خرابیاں نہ پڑیں۔ کنواری عورت سے اور جس سے اولاد زیادہ ہونے کی امید ہو نکاح کرنا بہتر ہے۔
सन सीधा और बद अखलाक और जानिया से निकाह करना बेहतर नहीं। औरत को चाहिए कि मर्द दीनदार, खुश खुल्क, मालदार सखी से निकाह करे, फासिक बदकार से नहीं। ये मुस्तहबात निकाह है, और अगर इसके खिलाफ होगा तब भी हो जाएगा।